ایک چھوٹے سے گاؤں میں حارث نام کا ایک نیک دل نوجوان رہتا تھا۔ وہ پیشے سے تاجر تھا، لیکن باقی تاجروں کی طرح صرف نفع کمانا ہی اس کا مقصد نہ تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ انسان صرف لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی تجارت کر سکتا ہے۔ حارث کا ماننا تھا کہ اللہ سے تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کے بدلے اللہ دنیا و آخرت میں بہتر انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت پر بہت غور کرتا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ ایک دن حارث نے اپنے گاؤں میں دیکھا کہ ایک غریب بیوہ عورت کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ بچوں کے لیے کپڑے۔ حارث نے سوچا، اگر میں اس کی مدد کروں تو یہ اصل میں اللہ سے تجارت ہوگی۔ اس نے اپنا کچھ مال بیچ کر اس عورت کے لیے کھانا، کپڑے اور گھر کی مرمت کا انتظام کیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ حارث اپنا مال یوں کیوں خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، حارث، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اتنا مال خرچ کرنے کے بعد تمہیں نقصان ہو جائے گا؟ حارث مسکرایا اور بولا، میں لوگوں سے سودا نہیں کرتا، میرا سودا اللہ سے ہے۔ اللہ سب سے بڑا خریدار ہے، وہ ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے تاجروں کا کاروبار بیٹھ گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر حارث کا کاروبار مزید بڑھ گیا۔ لوگ اس کے پاس خریداری کے لیے آتے اور اس پر بھروسہ کرتے کیونکہ وہ ایماندار اور مددگار تھا۔ حارث نے اس اضافی کمائی کا بھی ایک حصہ ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ ایک رات خواب میں اس نے خوبصورت باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں اور پھلوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک فرشتے نے کہا، یہ باغ تمہاری اس تجارت کا نفع ہے جو تم نے اللہ کے ساتھ کی تھی۔ دنیا میں تمہیں عزت اور رزق ملا اور آخرت میں یہ انعام تمہارا منتظر ہے۔ حارث جاگا تو اس کا دل مزید شکر سے بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ زندگی بھر وہ یہی تجارت جاری رکھے گا، اللہ سے تجارت، یعنی لوگوں کی بھلائی اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا۔ اس کی زندگی ایک مثال بن گئی۔ گاؤں کے دوسرے تاجر بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ یوں پورا گاؤں خیر و برکت سے بھر گیا۔ یہی ہے اللہ سے تجارت کا راز، نیت صاف، دل بڑا اور یقین پختہ کہ اللہ سب سے بڑا منافع دینے والا ہے۔